الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ و عمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم کو اپنے ساتھ بندہ یا بندی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. یہ سب اس کے بڑے بڑے انعامات ہیں. ہمارا جو بنیادی تعارف ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو اوڑھ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مذہب کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا بنیادی تعارف ہے، ہماری بنیادی اوڑکھان ہے. جب تک یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں تو ہمارا مقصد زندگی ذہن میں رہے گا. ہمارا وجود اللہ کی زمین پر اس کی بندگی کے واسطے ہے کہ ہم اس کے بندے بندیاں بن کر رہے اور ہر موڑ پر ہر وقت اس کی بندگی کرتے رہیں. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی دعوت دی، اپنے بندوں اپنا تعارف کروایا. جو کلام اس مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جس کو گھر گھر میں تلاوت کے طور پر پڑھتے ہم، تو اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حقیقت سمجھائی ہے اور اپنی ذات کا بھی اللہ نے اپنے صفات کے ذریعے سے تعارف کروایا، پہچان کروائی ہے، اور ہمیں اپنا کام بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کو کام کیا کرنا ہے اور اس کام پر صلہ اور بدلہ کیا ملے گا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سمجھائی ہے. ہم سب کے ذمے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سب سے پہلے سمجھیں کہ ہماری حیثیت بندہ بندی کی. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کی بندگی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے کہ اس کی بندگی کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں بندگی کریں. اور بندگی کرنے کے طریقے اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں کہ بندگی کیا ہے. اس بندگی میں نماز ایک اہم عمل ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے قرآن کی تلاوت بھی بندگی ہے. لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رہن سہن اور سلوک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح طریقے پر ہیں تو بندگی بنا دیا ہے. کھانا پینا، اپنی معاشرت میں زندگی گزارنا، اپنے بچوں کے ساتھ، عورت جس حیثیت سے اپنے گھر میں ہے، ماں باپ، بیٹی ہیں تو ماں باپ کے ساتھ، بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ، ماں ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ، بہن ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، پڑوسن ہیں تو اپنے پڑوس والوں کے ساتھ. زندگی کے ہر موڑ پر اگر ایک بات یاد ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو بندگی کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، یہی ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں.
اور ہمارے ذمے آپ کی اتباع ہے، آپ کی اتباع، آپ کے طریقے کی پیروی کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، یا ہمارے رہن سہن میں گھریلو زندگی ہو، بچوں کی پرورش، تربیت ہو، یا دیگر جو خوشی غمی کے جتنے مواقع ہیں، خوشی غمی کے موقعوں کی تعیین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسلمانوں کی خوشی کے دن کون سے، اور وہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس خوشی منانے پر کیا انعام ملے گا۔ شادی کا دن خوشی کا دن کہتے ہیں، شادی ہو رہی ہے بچی کی، بچے کی، اچھا دن ہے، خوش ہونا چاہیے، دولہے کو بھی، دلہن کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی۔ اس کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کی مجلس منعقد ہو، اور اس میں اللہ کے ذکر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کی ابتدا ہو، اور ایجاب اور قبول مہر کے عوض میں دو گواہوں کے بیچ میں، لڑکی نے اقرار کر لیا، وہاں بچے نے قبول کر لیا، یا بچہ اقرار کر لے، لڑکی قبول کر لے، ایجاب اور قبول ہو گیا، تو یہ نکاح ہو گیا۔ اس کے ساتھ دوسری جتنی ساری چیزیں ہیں وہ بعد میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، وہ سنت نہیں۔ اس کے بعد ولیمہ سنت ہے۔ اس خوشی میں جو چیزیں ملائی ہیں لوگوں نے، وہ زائد چیزیں اندر ملی ہوئی، اس میں خیر برکت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زمین پر آنے والی بیٹیوں میں سب سے مبارک بیٹی ہیں، کہ وہ امام الانبیاء کی لاڈلی بیٹی، ان سے زیادہ معزز، مکرم، محترم اور کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور دوسرا شرف ان کو اخروی حاصل ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ بڑا شرف ہے، دنیا میں اتنا بڑا شرف ملا، آخرت میں اتنی بڑی عزت اللہ نے دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کو رخصت کیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے دین دیکھ کر بیٹی دی، پہلی سنت۔ آپ نے اپنی لاڈلی کا نکاح کروایا تو ایسے صحابی سے کروایا کہ جن کا دین بہت اونچا تھا، دین کے بارے میں بہت اعلیٰ درجے پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دنیا کے بارے میں بہت نیچے تھے، وہ فقیر آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فقیر تھے۔ مال دیکھ کر بیٹی نہیں دی حضور نے، پیسہ دیکھ کر لڑکے، دین دیکھ کر، ان کا دین بہت اونچا تھا، بہت بڑے آدمی تھے وہ دینی اعتبار سے، بعد میں جا کر خلیفۃ المسلمین بنے اور ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں علی رضی اللہ عنہ، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مہر ادا کرنے کا پیسہ بھی نہیں، ان کے پاس مہر ادا کرنا اور اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ گھر میں جو ساز و سامان عامتاً ضرورت کا ہوتا ہے، جیسے اپنے یہاں کوئی غریب فیملی گھر بساتی ہے تو اس کے گھر کا جو ضروری انتظام ہوتا ہے، چولہا ہے اور کھانے کے برتن ہیں اور لیٹنے کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام، جو سادہ سے سادہ غریب کو جھوپڑ پٹی میں بساتا ہے، اتنا سامان بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا، تو وہ سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں دیا کہ ان کے گھر میں ان کو ساز و سامان، جس ساز و سامان سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا سامان دیا اور ان کا گھر شروع کروا دیا۔ اور وہی حال ہے جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آخر تک رہا، کوئی زیادہ اس میں ترقی نہیں ہوئی، فقر کے ساتھ فاقوں میں زندگی گزاری۔ حالانکہ آپ چاہتے تو ان کو مالا مال کر سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سارا مال آتا تھا، بہت سارا مال آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو معیار نہیں بنایا اپنی امت کے لیے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آسائش کے نقشوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں، راحت، آرام اور ریت رواجوں میں پڑ جاتے ہیں، تو دین باقی نہیں رہتا، رسم کا دین رہ جاتا ہے، پھر اصل ختم ہو جاتی ہے، اور رواج اور رسومات وہ اصل کا درجہ لے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہے کہ نکاح کی مجلس اور نکاح کے بعد کے جو لوازمات ہیں، میاں اور بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، ایک دوسروں کی عزت کرنا، ایک دوسروں کا اکرام کرنا، ایک دوسروں کو نبھانا، ایک دوسروں کی خدمت کرنا، جو اصل مقاصد ہے اس کے، پیسوں کی لڑائیوں میں، چیزوں کی لڑائیوں میں، گھر مکان کے جھگڑوں میں، پلاٹ اور دکان کی لڑائیوں میں سارا سکون غارت ہو چکا،
وجہ یہ ہوئی کہ طریقہ نبی کا بیچ میں سے نکل گیا ہے، جس طریقے میں سادگی ہے، جو بنیادی خوبی ہے اسلام کا حسن اس کی سادگی میں۔ بہت ساری چیزیں سمپل ہی اچھی لگتی، بہت ساری فیشنیں سمپل آتی اور وہ سمپل ہی اچھی لگتی۔ جیسے پہلے بہت زیادہ ڈیزائننگ کا رواج تھا چیزوں میں، گھروں میں نقشی نگار، دروازوں پر، کیواڑوں پر، کھڑکیوں پر، سب جگہ وہ تھی، وہ ایک فیشن چلتی تھی۔ اب لوگ سمپل چیز پسند کرتے ہیں، لیکن سنت کے طور پر نہیں، فیشن کے طور پر۔ وہ بھی بدل جائے گی کیونکہ فیشن ہے، فیشنوں کو بدلنا ہی ہے۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائج ہوئی وہ قیامت تک رہے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ سادگی پر ہے اور حیا پر ہے۔ حیا، آپ کا طریقہ سادہ ہے اور اس میں حیا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، حیا کے ساتھ رہے۔ عورت کا زیور حیا ہے، سونے چاندی سے وہ نہیں سجتی ہے، وہ سجتی ہیں، جچتی ہیں اس کی حیا سے، اس کی شرم سے، اس کی عفت کی حفاظت سے، عزت کی حفاظت سے، اس سے وہ جچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کو زیور بنایا عورت کے لیے کہ وہ حیا کے ساتھ رہے، اپنے گھر میں رہے، اپنی گھر کی چار دیواری میں اپنا وقت گزارے۔ جتنی ضرورتیں اندر ہی اندر پوری ہو جاتی ہیں اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اور اگر اپنی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو پھر وہ پورے پردے کے ساتھ، پوری حیا کے ساتھ اپنے گھر سے باہر جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور سنتے ہیں کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد کبھی کسی نے ان کو نہیں دیکھا، حالانکہ زیادہ لمبی عمر نہیں پائی، تقریباً 25 سال کی عمر میں تو انتقال ہو چکا ہے، تو اس یعنی بالکل بھر جوانی ہے، یہ بھر جوانی، لیکن اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند کیا کہ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے کامیابی تو دین پر ہی ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم آپ والے طریقے کو اختیار کریں گے، سادہ زندگی بنائیں گے، سادگی کے ساتھ رہیں گے، حیا کے ساتھ رہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اچھے کام کرنے کے لیے اور برے کاموں کی طرف جانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے حضور کے طریقے کا اتباع کریں، ریت رواجوں کے پیچھے نہ پڑیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں، موت میت کے ہوں، عید اور خوشی کے ہوں، اور دیگر بہت سی چیزیں زمانے کے اعتبار سے رائج ہو جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں، نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر لوگ اس کو ضروری سمجھ کر کرتے ہیں، اور وہی چیزیں خرافات کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ جو چیز جس معاشرے سے آئے گی اس معاشرے کے سارے خرافات لے کر آئے گی۔ ایسے دیگر جو مواقع لوگوں نے خوشی کے اپنی طرف سے متعین کیے، جنم دن، آج کل لوگ جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈیٹ، تو ہمارے یہاں اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جنم دن منانے کا، چاہے بچے مدرسے میں ہوں یا اسکول میں کرتے ہوں یا گھر میں لوگ کرتے ہوں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی گزری، آپ نے اپنا جنم دن کبھی نہیں منایا، کبھی نہیں منایا آپ نے۔ زندگی جنم دن منانے کے لیے تھوڑی ہے، بلکہ ہر سال اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا، رونا چاہیے اس پر۔ یہ ہنسنے کا دن تھوڑا ہے، یہ خوشیاں منانے کا دن تھوڑا ہے، یہ تو رونے کا دن ہے کہ میری زندگی کا ایک سال کا قیمتی سرمایہ میرے پاس سے چلا گیا، اگلا سال میرے پاس ہے کہ نہیں۔ خرافات کے لیے زندگی نہیں، زندگی عبادت کی، جیسے میں نے عرض کیا، زندگی بندگی کے لیے، بندگی میں نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہیں، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کی مدد ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، بیماروں کی عیادت ہے، مصیبت زدوں کی تعزیت ہے، اس کے لیے زندگی ہے۔ جنم دن پر لوگ 5,000 روپے 10,000 روپے خرچہ کر دیتے، یہ اتنا پیسہ اگر کسی غریب کی بیماری میں لگا دیا جائے، کوئی محتاج کی محتاجگی پر لگا دے، کسی بھوکے کو کھلانے میں، تو قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا اللہ کے بعد۔ اور جو پیسہ رواجوں پر لگا، رسومات پر لگا ہے، ان پیسوں کا وبال ہوگا، حساب دینا پڑے گا، اور سختی کے ساتھ حساب ہوگا اس کا۔ اور دنیا میں اس کا انجام بہت برا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، کلام پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ خواہشات پر مال لگاتے،
اپنی جی کی چاہتوں پر، تو یہ خواہشات پر مال لگانا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس سے بے برکتی آتی ہے۔ جب مال خواہشات پر لگتا ہے بے برکتی آتی ہے۔ جب مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، غریبوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، بیماروں پر، بھوکوں پر، پیاسوں پر، تو اس سے برکت آتی ہے۔ اور جب مال خواہشات پر لگتا ہے تو عذاب آتا ہے۔ دو میں سے ایک چیز آنی، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مال کو خواہشوں پر نہ لگائیں، اور اس قسم کے رواجوں کو جنم نہ دیں۔ جنم دن کا رواج، اس کو نیا جنم ملا ہے، برتھ ڈیٹ یا شادی بیاہ کے موقع پر یا منگنی کے موقع پر یا شادی کی سالگرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برائیاں ہیں۔ برائیاں ہمارے یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو قدم قدم پر توبہ ہے۔ سال پورا ہو گیا توبہ کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان بھیجتا ہے۔ اللہ ہر سال رمضان بھیجے لوگ توبہ کریں، رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے گنہگاروں کو توبہ کرنے کی، توبہ کرو، افطار کے وقت قبول کروں گا، سحری میں قبول کروں گا۔ روزانہ دعوت دیتا ہے کہ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اللہ رات کے آخر پہر میں، اور اعلان کرواتا ہے، من مستغفر، ہے کوئی توبہ طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کہ دن بدن ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ریت رواجوں پر اور خواہشات پر اپنی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو اعمال پر لاویں، اپنی نماز بناویں، اچھی نماز پڑھنے والے بنے، اچھا قرآن پڑھنے والے بنے۔ یہ بچے بچیاں مکتب میں سیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں جن کی عمریں ہو گئی 30، 40، 45، 50، 60 سال کی، قرآن اگر صحیح نہیں ہے تو زندگی کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنا قرآن صحیح کریں، اس میں وقت لگاویں، اس پر مال لگاویں کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن پابندی سے عادت نہیں ہے پڑھنے کی، تو اپنا وقت طے کرے روزانہ گھر میں کہ ایک پارہ، کم از کم ایک پارہ پابندی کے ساتھ، کوئی ایک نماز کے بعد کا وقت طے کر لے تاکہ یکسوئی کے ساتھ نماز کے قرآن پڑھ سکے۔ صبح کا وقت بہترین وقت ہے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے جلدی اٹھ گئے، تہجد پڑھ لی، اور تہجد کے بعد اپنا پارہ تلاوت کر لیا۔ اپنا معمولات زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ ریت رواج کے پیچھے پڑھ کر زندگی ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے معمولات زندگی میں اعمال کا اضافہ کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، اور یہ چیزیں اس وقت ہوگی جب ہمارا تعلق اپنے اللہ سے ہوگا۔ ابھی اللہ سے تعلق کی کمی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ ابھی ہم نے اللہ کو ایسا ہی پہچانا جیسے بچوں نے پہچانا۔ اللہ کہاں ہے؟ وہ انگلی اونچی کر کے کہتا اوپر۔ ہم نے بھی اللہ کو اتنا ہی پہچانا، حالانکہ ہماری عمر کے حساب سے ہماری معرفت ہونی چاہیے۔ اللہ کو ہم پہچانیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اسی نے ان ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اس نے زندگی دی، جوانی دی، آنکھیں دی، کان دیے ہیں، ناک دی ہے، دماغ دیا ہے۔ محلے میں چل پھر کر دیکھیں، بہت سے غریبوں، بہت سارے بیماروں کے پاس، کسی کو کمر میں تکلیف ہے، کسی کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کسی کو گردوں میں تکلیف ہے، کسی کو سر میں تکلیف ہے، کسی کو آنکھوں میں تکلیف ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ تو ان سب تکلیف والوں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کی قدر کر کے اس مالک کا شکر بجا لاویں کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا ہے کہ تندرست جسم دیا ہے۔ اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کو پہچانیں، اس کے احسانات کو شمار کریں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے احسانات شمار کروائے، ہم نے تم پر یہ نعمت کی، ہم نے تم پر یہ نعمت کی، ہم نے تم کو یہ دیا، یہ دیا۔ تم غور و فکر کرو، اپنی ذات میں بھی غور و فکر کرو گے تو نتیجے پر پہنچ جاؤ، اللہ کو پہچان لو گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں، اور پھر اس اللہ کی نافرمانی کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اپنے رب کو پہچانیں، اس کی نعمتوں سے، اور اس کا شکر بجا لاویں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اور اپنی کمی پر استغفار کرتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ جو کمی رہ جاتی ہے معاف کر، کم کر کے پھر استغفار، جان بوجھ کر کم کر کے استغفار کرے آدمی کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے پھر معافی مانگ لے، تو یہ کیسی ہے؟ یہ توبہ ہی نہیں ہوئی کہ وہاں گناہ کرنے کا پکا ارادہ باقی، ابھی تو یہ توبہ ہی نہیں، استغفار ہی نہیں ہے۔ اچھا سے اچھا کر کے پھر توبہ کرنا، یہ بندگی کی شان۔
کہ نمازوں کی پابندی کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اچھا پردہ کر کے، یہ نہیں کہ پورے بازار میں مارکیٹ میں گھوم کر کوئی کہے کہ جانی ایسا اچھا نہیں دکھتا تو اللہ معاف کر دے، تو ایسے تھوڑی اللہ معاف کر دے گا، بلکہ پورا پردہ کر کے اپنے گھر میں رہ کر کبھی چوک سے کسی غیر محرم نے آواز سن لی تو اس پر توبہ کر کہ میری آواز باہر نکل گئی، میری آواز کو بھی مجھے چھپانا تھا، اپنے گھر میں مجھے رہنا تھا، اس بات کا، اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ جو پردہ کرنے کا حکم ہے وہ کوئی علماء کی طرف سے تھوڑا حکم ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ حکم تو اللہ کا ہے اور ہر عورت کے ذمہ ہے، ہر ایک کے لیے۔ اسی لیے ازواج مطہرات جو نبی کی بیویاں ہیں اور قرن اول ہے، وہ قرن اول ہیں، ازواج مطہرات نبی کے گھر میں جو بیویاں تھیں، امہات المومنین جنہیں کہتے ہیں، مومنین کی مائیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ اور حضرت صفیہ، جتنی ساری ازواج مطہرات ہیں۔ تو جب سے پردہ فرض ہوا اللہ کی طرف سے، ازواج مطہرات نے بھی پردہ کیا، انہوں نے پردہ کیا، حالانکہ وہ پاک دامن عورتیں تھیں، پاک دامن عورتیں تھیں۔ شیطان چکر دے جاتا ہے کہ ہم تو بہت صاف دل کے ہیں اور ہماری طبیعت تو ایسی، ہم کسی سے بھی ہم سے زیادہ پاک اور کون، نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک عورتیں کون ہو سکتی ہے قیامت میں، اور نبی سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی امت کی عورتوں سے پردہ کروایا اور آپ کی بیویوں کو بھی امت کے مردوں سے پردہ کروایا، اور ان بیویوں سے کہا گیا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا۔ گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے پھر؟ اب ایک بڑا سوال ہوتا ہے، کیونکہ اب پورے زمانے کے طور و طریق بدلے ہوئے ہیں، جس کو گھر میں 100% رہنا تھا وہ 80% باہر ہے، 80% باہر ہے۔ صرف کھانا پکانے کے لیے عورت گھر میں جا رہی، کھا کے سو کر پھر باہر ہے، جس کو 100% گھر میں رہنا تھا، ضرورت کے لیے صرف نکلنا تھا۔ تو گھر میں رہ کر کیا کرنے کو کہا عورتوں کو کہ اپنے گھر میں رہ کر اقیمن الصلاۃ، جو بہت بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے عبادت میں، کہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز کو قائم کریں، کہ گھر کے ماحول میں نماز قائم کریں، اب خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھاویں، مردوں سے پڑھواویں۔ اقامت صلاۃ کا حکم دیا عورتوں کو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، جن کو اللہ نے مال دیا وہ اپنے مال کی زکات ادا کریں، بیجا خرچ نہ کریں، خواہشات پر نہ لگا، اپنے مال کی زکات ادا کریں، غریبوں کو اپنا مال دیں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اپنے گھر میں رہ کر۔ یہ کام بتائے اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو، ازواج مطہرات کو خاص خطاب ہے، جو امت کی مائیں ہیں، ان ماؤں سے کہا گیا، اور قرن اول ہے، پہلی صدی ہے، گناہوں کا اتنا ماحول نہیں تھا، ہماری یہ 14ویں صدی ہے، گناہوں کا دور دورہ ہے، فحاشی اور عریانی ہے۔ ایسے زمانے میں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، گھر سے باہر جائیں گے اللہ ناراض ہوگا، ہاں ضروری کام کے لیے نکلیں، پورے پردے کے ساتھ، پوری حیا کے ساتھ، ایسے وقت میں نکلیں جو وقت بھی مناسب ہے۔ عموماً ہمارے ماحول میں، ہماری سماج میں عورتوں کا گھر سے نکلنے کا جو وقت ابھی رائج ہے وہ عصر بعد کا ہے، عموماً عصر سے لے کر رات 11 بجے تک، 12 بجے تک، بہن کے گھر، بھائی کے گھر، خالہ کے گھر، اماں کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر، عیادت میں، تعزیت میں، لوگ عامتاً اس حالہ کہ عورت کو اس وقت گھر لوٹنا چاہیے عصر تک۔ فقہا نے جہاں عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، ان کو کہ غروب سے پہلے گھر آ جائے۔ جہاں جہاں عورتوں کو باہر نکلنے کے مسائل ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنے کے اندیشے سے غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اپنے گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہو جاؤ، مامون ہو جاؤ۔ تو ہمارے یہاں عموماً یہ رواج بن چکا ہے کہ عورتیں نکلتی ہیں شام کو 4 بجے، 5 بجے، 6 بجے اور پھر 7 بجے، 8 بجے، 9، 10، 11، 12 بجے تک۔ جمعہ کے دن، اتوار کے دن دیکھتے ہیں بائکوں پر 11:30 بجے، 12 بجے، یہاں سے وہاں، وہاں سے، اور رات میں۔ حالانکہ شام کے وقت میں عصر، مغرب، عشاء 3 فرض نمازیں، اور پھر رات میں دیر ہوئی تو چوتھی فرض فجر بھی قضا، رات 12 بج گئے آتے ہوئے۔ دوسرا، عامتاً بچوں کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، عشاء تک وہ سو جاتے ہیں، تو بیچارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔
ان کو لٹکائے لٹکائے لے کر جانا پڑتا ہے، آدھی نیند 1 گھنٹہ یہاں سوئے، پھر یہاں سے اٹھایا، پھر گھر لے گئے۔ تیسرا، یہ بچے بچپن سے ہی عادی ہو جاتے ہیں دیر سے سونے کے، دھیرے دھیرے وہ بچوں کی بھی مشق ہو جاتی ہے، پھر بچپن میں تو سو جاتے ہیں، پھر ذرا بڑی عمر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جب ان کو باتوں میں انٹرسٹ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، ایک زمانہ کھیل کود کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے، تو وہاں تک وہ کھیل کود کے تھک کے سو جاتے ہیں۔ پھر جب ان بچوں کو ایک عمر ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی 8-9 سال کی عمر، لڑکوں کی 12-13 سال کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں ان کو بڑوں کی باتیں سننے کی ایک تجسس ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہو۔ اس عمر سے پھر وہ سونا بند کر کے اماں کے پاس، نانی کے پاس، دادی کے پاس، ان کے بغل میں جا کر چپکے سے دھیرے سے بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے رہتے۔ تو وہاں سے ان کی عادتیں خراب ہوتی۔ ایک تو وہ بھی ماں باپ، امی، پھوپھی، دادی، نانی، خالہ سب بیٹھ کر ایک دوسروں کی، جو کسی نے غیبت کی، کسی نے چغلی کی، وہ اسی وقت سے اس کے عادی بن جاتے ہیں بچے بچیاں، اور دوسرا دیر سے سونے کے عادی بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بہنوں سے ہماری گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، ایک عمومی چیز ہے، یہ ایک عمومی چیز ہے۔ جب کوئی چیز عموم میں آ جاتی ہے تو پھر معاشرے کے اچھے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وبا جب عام ہو جاتی ہے تو اچھا بیماری جب عام ہوتی ہے تو کسی کا گھر نہیں دیکھتی ہو، نہ وہ حافظ کا گھر دیکھتی ہے، نہ داعی کا گھر دیکھتی ہے، نہ عالم کا گھر نہ دیندار کو دیکھتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ ایسے جب کوئی بری چیز رائج ہوتی ہے تو وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس لیے آپ مستورات سے، ماں بہنوں سے ہماری خاص گزارش ہے کہ اس کی کوشش کریں، پردے کا اہتمام کریں، اور ضرور اپنے رشتہ داروں سے ملیں۔ صلہ رحمی ہمارا دین، امی کو ملنا، ابا کو ملنا، بھائیوں کو ملنا، بہنوں کو ملنا، لیکن اس کا وقت بدل دیں۔ دن کے وقت میں ملاقات کر لیں ان سے، دن کے وقت میں ملیں، اور عصر تک یا عصر بعد تک اپنے گھروں میں، بلکہ بعض روایات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد بچوں اور عورتوں کو گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے۔ روایت ہے نا، بچوں اور عورتوں کو عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس وقت شیاطین نکلتے، غروب کے وقت، غروب سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ اسی لیے پہلے اپنے یہاں بھی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ عصر کے بعد جو بچے کھیلتے تھے تو مغرب سے 15-20 منٹ پہلے ان کو گھر میں داخل کر دیتے تھے، اور کچھ اچھا جملہ کہتے تھے اپنی زبان میں، نہیں اچھا جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا، کوئی اچھا جملہ کہتے کہ وہ کہہ کر ان کو بلا لیتی تھی کہ اب گھر میں آ جاؤ۔ عورتوں کو پتا ہوگا کیا کہہ کر بلاتی تھی۔ تو اس لیے کوشش کریں اس کی، اسی وقت شیاطین گھومتے ہیں اور بچے ان کی زد میں آ جاتی ہیں۔ عورتیں، ابھی بہت سی شکایتیں عورتوں میں، بچوں میں کچھ ہو گیا ہے، جن کا اثر ہے، بھوت کا اثر ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ اعمال دین سے دوری، ذکر سے، اللہ کے نام سے دوری ہے، اور اس قسم کی غلط عادتوں کی وجہ سے جو ہے یہ برائیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں اور شیاطین کے زد میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں محلے میں بعض بدماش لڑکے ہوتے ہیں، کسی کا بائک گرا دیا، کسی کا بلب توڑ دیا، اور کسی کے دروازے پر دستک دے کر بھاگ گئے۔ بعض بچے شرارت کرتے ہیں، ایسے شیاطین کے بچے شرارت کرتے ہیں اور ان کی زد میں آ جاتے ہیں بچے، عورتیں، زیادہ تر وہی متاثر ہوتی ہیں، اور پھر تعویذوں کے لیے پتہ نہیں کہاں گھوم کر 10 سال، 20 سال، 25 سال اس میں گزر جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے ان تمام قسم کے خرافات سے اپنے آپ کو بچا لیں، ناپاکی سے بچاوے اپنے آپ۔ حضور کے معاشرے میں پاکی ہے، باوضو رہے، ہمیشہ باوضو رہیں، بچوں کو باوضو رکھیں، چھوٹے بچوں کو بھی حد المقدور پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ رہتے نہیں، پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، لیکن پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو وہ پیمپرس اور ڈائپر کی مصیبت ایسی مصیبت ہے، اللہ اس سے سب کی حفاظت فرماوے۔ ٹھیک ہے، مجبوری میں بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو کہیں سفر میں لے جا رہے ہیں تو سفر میں پہنا دیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، باقی یہ کوئی بات ہوئی کہ اس کو صبح سے روزانہ پہنا دیا دوپہر تک، دوپہر میں پہنایا رات تک، رات میں پہنا دیا صبح تک، اس بچے کا پیشاب پاخانہ اندر ہی ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین ناپاکی پر آتے، ناپاکی پر شیاطین آتے ہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ تم جب بیت الخلاء میں داخل ہو یا استنجا کرنے کے لیے جس جگہ جاؤ تو استنجے کی جگہ سے پہلے دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ خبیث جناتوں سے اور جناتنیوں سے میری حفاظت فرما۔
تو وہاں تو گندگی کر کے آدمی نکل جاتا ہے پاخانہ کر، یا بیت الخلاء میں ہے تو پاخانہ کر، لیکن پھر بھی اتنی دیر کے لیے بھی کہا کہ حفاظت اللہ سے طلب کر کے پھر وہاں جاؤ، کیونکہ وہاں شیاطین ہوں گے اور خبیث شیاطین ہوتے ہیں، ناپاکی پر خبیث شیاطین ہوتے ہیں۔ اب اس بچے کو صبح سے پیمپرس پہنایا وہ ناپاکی لیے پھر رہا ہے، تو شیطان تو اس کے ساتھ ہی رہے گا، شیطان اس کے ساتھ ہے بچپن سے، اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے کیسے ناپاکی پر؟ اس لیے کوشش کریں، اس کی کوشش پہلے عورتیں 10 منٹ میں 20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں فوراً بچے کو صاف کر کے اس کو صاف کپڑے پر لٹا دیتی تھی، اور اب جو ہے سستی کی وجہ سے سستی ہے کہ بچے کی کون صفائی کرے گا، حالانکہ ماں کو اس پر کتنا زیادہ اجر اللہ دیتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں۔ ٹھیک ہے سفر میں کہیں جا رہے ہیں مجبوری ہے کہ سارے کپڑے خراب ہوں گے، اس سے بہتر ہے 2-3 گھنٹے کے لیے پہنا دیا اس، لیکن روزانہ ہی گھر میں پہنانے کی عادت بنا لی تو ہم خود ہی اپنے بچے کو شیاطین اور خبیث شیاطین کے حوالے کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ ایک تو صفائی ہے اور ایک پاکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی دونوں کا حکم دیا، اس لیے گزارش یہ قرآنی تعلیمات ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس قرآن کے احکام کی تفصیل ہے، اس میں پاکی کا بیان ہے۔ اپنے آپ کو پاک رکھیں، بچوں کو پاک رکھیں، اپنے گھر میں ایک دینی فضا بنانے کی کوشش کریں، ہمیشہ خود باوضو رہیں، بچوں کو باوضو رکھیں، باوضو سلائیں، رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ صبح جلدی ہم اٹھ سکیں۔ بہت ساری بیماریاں صبح دیر تک سونے کی ہیں، ابھی بہت سے لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی آ رہی ہے، ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے وٹامن ڈی کم ہو رہا ہے، B12 کم ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ اس کی؟ بولے یہ وٹامن صبح کے سورج کی کرنوں سے ملتے ہیں، صبح کی دھوپ سے، اور لوگ صبح سو جاتے ہیں اور بند کمروں میں سوتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ باہر سوتے تھے تو سوتے سوتے بھی مل جاتا تھا، اب تو بند ہیں، اے سی روم ہوتے ہیں، بند کمرے ہوتے ہیں، پیک روم ہوتے ہیں، تو وٹامن ڈی جو سورج سے ملنا چاہیے وہ ملتا نہیں ہے، اس لیے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کمزوری رہتی ہے بدن میں، سستی رہتی ہے زیادہ، تو یہ بے برکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کرنے کی۔ حضور نے فرمایا رات میں عشاء کے بعد جاگو مت اور فجر کے بعد فوراً سو مت، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے نظام زندگی کو ٹھیک کریں، اعمال کے ساتھ اپنا نظام بناویں، اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کریں، اور خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنانے کی کوشش کریں۔ جن بہنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے پابندی سے پڑھیں، نہیں آتا ہے وہ قرآن سیکھنے میں روزانہ اپنا آدھا گھنٹہ لگاویں، اپنے گھر کے ماحول میں فضائل کی تعلیم کریں تاکہ جذبات بنے رہیں اور صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے رہے۔ حکایت صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ازواج مطہرات بنات طیبات کی وہ مختصر سی سیرت ہے اور ان کی زندگی کے نمایاں واقعات اس میں لکھے ہیں، اس سے ہمارے اور اپنے بچوں کے جذبات دین پر عمل کرنے کے بنیں گے۔ اس کی اپنے ذات سے کوشش کرتے رہیں، اگر ہماری صحیح کوشش رہی تو اللہ کی ذات سے امید اللہ ہمیں ہدایت دے دے گا، خالی کہنے سے نہیں دے گا کہ اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے۔ یہ کوشش کے بعد ہم دعا کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید اللہ ہدایت دے دے گا اور ہماری زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ مولا اپنے کلام کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، حدیث کا فہم نصیب فرما،
یا اللہ اپنا ذاتی تعلق عطا فرما، اپنی معرفت کا نور ہمیں نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما اور آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری معاشرت میں، ہماری عبادتوں میں اور زندگی کے دیگر شعبوں میں آپ کے مبارک طریقوں کو داخل فرما۔ یا اللہ رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، نفس پرستی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے اور یا اللہ تمام قسم کے مکروہ کاموں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ مولا مفضول کاموں سے بھی ہماری حفاظت فرما، افضل سے افضل کاموں میں زندگی کا قیمتی سرمایہ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیرا نام ہماری زبانوں پر جاری فرما، عبادت کا ذوق ہمیں نصیب فرما، مولا علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما اور اخلاق فاضلہ ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نصیب فرما، تمام طلباء اور طالبات کو مولا علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جتنے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا سب کے علوم میں برکت نصیب فرما، سب کو علوم نافعہ سے اعمال صالحہ سے مالا مال فرما اور مولا مربی حقیقی آپ ہی ہیں، ہماری اور پوری امت کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، مولا ضائع ہو جانے سے، برباد ہونے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے اور برے ماحول کے برے اثرات سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھا ماحول نصیب فرما، صالحین کی صحبت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں کو جگہ جگہ تو پیدا فرما، یا اللہ گھروں میں بھی ایمانی اخلاقی فضائیں قائم فرما، مولا اخلاق حمیدہ سے مالا مال فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما، کسی کا حق دبانے سے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، جتنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں یا دیگر مولا مخلوقات میں سے جس مخلوق کا جو حق ہمارے ذمہ ہے موت سے پہلے مولا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما، مولا زندگی تیری منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری منشا کے خلاف کوئی کام کرنے سے ہماری پوری حفاظت فرما، مولا ہماری پیشانیاں پکڑ کر تو ہمیں خیر کی طرف متوجہ فرما، اعمال خیر میں مشغول فرما، حلال کی رغبت پیدا فرما، حرام اور یا اللہ خواہشات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، پوری دنیا میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، سب کو مولا بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پورے عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، عالم عربی میں امن و امان قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کی حاضری آسان فرما، جو رکاوٹیں عافیت کے ساتھ ختم فرما، بار بار مولا تیرے گھر کی حاضری کی ہمیں توفیق نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے روضے اقدس پر یا اللہ آپ کی روضے کی زیارت کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، ان کی مولا اپنی تائید سے انہیں مؤید فرما، اپنی نصرتیں ان کے ساتھ شامل حل فرما، جتنا سارا فساد عالم بھر میں پھیلا ہوا ہے عافیت سے ختم فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ عرب و عجم کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں کے بچے کو ہدایت نصیب فرما، جو کچھ محنتیں کوششیں کاوشیں تیرے بندے بندیاں مولا تیرے نام پر کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں تیرے یہاں مقبول ہیں، سب کو بھرپور مدد فرما، یا اللہ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما، اپنے ماسوا سے مستغنی فرما، مولا کسی کا محتاج نہ بنا، اور یا اللہ سب کی تمام اداروں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب جگہ رجال کار پیدا فرما، مولا سب جگہ رجال کار پیدا فرما، یا اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر عطا فرما، موت سے پہلے مابعد موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت سے غافل ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی منزل آسان فرما، قبر میں ہماری تو مدد فرما، مولا تو ہی ہماری مدد فرما، وہاں کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، شدت حساب
حساب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ اپنے ہی فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے لیے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما. وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.